اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 اور 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اور آگے جو پورے یہ دو رکوع ہیں، ان کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے آپ کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو وارننگ دے رہا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا اور اسے اللہ نے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا، اسی طرح اگر تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرو گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر بھی برس سکتا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ نے فرمایا إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں، کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ میری دعوت کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو، کسی کی غلامی نہ کرو، کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے دردناک عذاب کا تمہارے اوپر خوف ہے کہ اللہ تم پر دردناک عذاب جو ہے وہ نازل کر دے گا۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کا ایک انسان ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پیروی کر رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اراذل انسان ہیں، کمزور انسان ہیں، جنہیں ہم کمی انسان کہتے ہیں، بے سمجھے بوجھے وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ تم ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، بلکہ بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگ۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اللہ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، اور فعمجت علیکم، اور وہ تم پر جو ہے پوشیدہ ہے، تم نے ان سے اندھا پن اختیار کر لیا ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اس دعوت کو زبردستی تم پر چسپاں کر دیں جب کہ تم اسے ناپسند کر رہے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ اجرا علیہ مالا، میں اس دعوت پر تم سے کسی مال کا طالب نہیں، کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ کے ہاں ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں جنہیں تم کہتے ہو کہ یہ اراذل انسان ہے، یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں اپنے ان پیروکاروں کو اپنی مجلس سے دھتکار دوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا، کون میری مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، غیب کے جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں جو ہے رذیل کہتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کروں انی اذا لمن الظالمین، تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ قوم کہتے ہیں، اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے ہم سے بہت بحث کر لی ہے، بہت جھگڑا کر لیا، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے تو وہ لے آ اگر تو سچے انسانوں میں سے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، عذاب دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام خبردار کرنا ہے، اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا ہے، ان لوگوں کو بشارت دینا ہے جو اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ وما انتم بمعجزین، اور اللہ کا جب عذاب آئے گا تو تم اللہ کے عذاب کو جو ہے روک نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم،
هو ربكم وإليه ترجعون۔ جب تم نے میری دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں عذاب دے، تو پھر میری دعوت جو ہے، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، چاہے میں تمہارے لیے خیر خواہی کروں۔ وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، بغاوت کرنے سے، توحید و رسالت کا انکار کرنے سے، یوم حساب کا انکار کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اور سچا مومن، مسلم اور محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔